حدیث میں آتا ہے، اب صرف نماز پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے، جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز پڑھتے درمیان آپ کو لگتا ہے کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کہ آپ کو نوٹس کر رہا ہے، آپ اس دیکھنے یا نوٹس کرنے کے اوپر اپنے سجدے کو لمبا کر لیتے ہیں۔ بہت سا ٹائم دیکھیے گا نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو ایسا لگے گا کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنا عبادت کو آپ لمبا کر دیں، جیسے سجدہ میں تو لمبا سجدہ کر دیے، رکوع میں تو لمبا رکوع کر لیے۔ تو آپ یہ کرتے شرک خفی، جس کو بولا جاتا ہے ایک شرک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، مطلب آپ اپنے دماغ میں چیز ڈھکائے جو کوئی دیکھ رہا نوٹس کر رہا، تو آپ اپنے عبادت میں اللہ کی عبادت میں آپ شیطانی مبتلا چیز کو بھر کے اپنے عبادت کو اب خراب کر لیے۔ اب یہ چیز تو سب کے اندر تو پایا جاتا ہے، دیکھا جائے گا، مگر یہ چیز سب نوٹس کرتے یہ چیز تو نہیں دیکھا جائے گا، یہ چیز تو اللہ کے معاملات ہے، بے شک اللہ جانتی ہے آپ کا نیت کیا ہے۔ اب ہم آپ کو جج کر کے بول بھی نہیں سکتے بھائی آپ ایسا کر رہے ہیں، بٹ آپ کی عبادت میں جیسے آپ کوئی صدقہ کر رہے ہیں کسی کے سامنے، اب آپ کو لگتا ہے صدقہ کرنے جا رہے تھے 10 روپے، بٹ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو صدقہ آپ 50 روپے بدل دیں، تو آپ اللہ کے رضا کے لیے نہیں کیے، آپ کا رضا ہو گیا انسان کو قائل کرنا ہے، انسان کو دکھانے کے لیے میرا ہم صدقہ کیے تھے 10 کا جگہ 50 لوگوں کے سامنے میرا واہواہی پیدا ہوگا، یہ بندہ نے فلانا لوگوں کو صدقہ کیا اتنا روپے۔ تو اسی طرح جب عبادت اب کرتے، عبادت میں اس طریقے سے آپ کا معاملات آ جاتا ہے جو آپ دوسرا کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کا عبادت لمبا ہو جاتا ہے، تو آپ کا معاملات اللہ کے لیے تو عبادت تو کرتے، اور سنیں آپ کو عبادت پورا ضائع ہو گیا، ہے آپ کی عبادت میں ذکر خلیل ڈوب گیا، کیا ہوا آپ کے عبادت میں آپ شامل کر لیے کیا چیز کو، شیطان کا چنگل کو اس چیز کا شامل کر لیے جو آپ اپنا اچھے عبادت کو بگاڑ کر لیے۔ تو اس طریقہ سے بچنے کا کوشش کریں، آپ جب اپنی عبادت کریں، یا نماز ہو یا صدقہ ہو یا روزہ، بہت سے لوگ ہوتا ہے نا اپنے آپ کو ٹائٹل لگا لیتے ہیں حاجی صاحب کا، تو حاجی لگانا اس میں یا غلط یا صحیح پہ ہم کمنٹ نہیں کرنے جا رہے، بٹ آپ ایک بیان کرتے حاجی۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کیے تھے، یہی سب فیصلہ کریں، صحابہ کرام بھی حج کیے تھے، آپ کون سا صحابہ کا نام حاجی پہ لگ کیا اب ہم کو بتائیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا حاجی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بول کے نہیں آیا۔ تو آپ حج کیے کس کے لیے کیے؟ اللہ کے رضا کے لیے، آپ پہ اللہ نے فرض کیا تھا، آپ کو اللہ نے حیثیت دی، آپ حج کر کے آئے، تو پھر حاجی کا ٹائٹل لگانا آپ خود فیصلہ کیجیے صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم آپ کو قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں کھول کے، آپ اس کو پڑھیے، آپ میری بات کو سن کے عمل کریں، یہ ضروری نہیں ہے کسی بھی اسپیکر کے کسی بھی علماء کو بات کو سن کے عمل کریں، یہ ضروری، آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیے گا، اس کو عمل کیجیے گا، آپ کا عمل قرآن حدیث ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول۔ آپ خود دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے صحابہ حج کرنے گئے، ان کے ساتھ بھی گئے حج کرنے، کتنے صحابہ کے ساتھ میں لگا ہوا حاجی کا، مگر آج کے دیکھیں مسلمان حج کرنے جاتے تو اپنا ٹائٹل لگاتے ہیں حاجی کا۔ اب حاجی کا اس کو فرمایا جائے، اس کا نام سے نہیں بلایا جاتا، حاجی صاحب فلانا حاجی صاحب، یہ کہاں کا ہے؟ اب کس کے لیے عمل کیا؟ اللہ نے آپ کو حج کرنے کا اس لائق بنا تب نہ حج کیا، تو اسی طرح کہ اللہ نے آپ کو شریر میں طاقت دیا تب اللہ کے سامنے آپ سجدہ کرے۔ بہت سا ایسا بد نصیب انسان ہے اس کو اللہ نے سجدہ کر توفیق چھین لیتا ہے، جو انسان سوچتا ہے نماز آج نہیں پڑھ پا رہے، نیکسٹ ڈے پڑھیں گے یا نیکسٹ ویک پڑھیں گے، نیکسٹ ایئرس پڑھیں گے، کہ یہ کام ہو جائے گا پڑھیں گے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے پڑھنے کا، اللہ اس سے توفیق چھین لیا ہے، وہ ایکسکیوز بناتا ہے ہم اس ڈے نماز پڑھیں گے، یہ دن ہم روزہ رکھیں گے، یہ ایکسکیوز بناتے بناتے اس کا زندگی کٹ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ اس سے اتنا ناراض ہے کہ اس کو سجدہ کرنے کا توفیق چھین لیا۔ اس کے لیے بس نصیبی بات ہونا چاہیے، اللہ نے اب بہت ساری بتانا وقت نہیں ملا، وقت کسی کے پاس نہیں، وقت کون کس کے پاس وقت ہے؟ آپ کے پاس 2 گھنٹہ بکواس کا بات کرنے کا وقت ہے، دوستوں میں گپ گپ کرنے کا وقت ہے، آپ کے پاس 3 گھنٹہ فضول مووی دیکھنے کا وقت ہے، ہر چیز کا آپ کے پاس وقت ہے۔ جب آپ کو بولا جائے گا نماز پڑھنے کا تو آپ ایکسکیوز بتائیے گا وقت نہیں ہے، کام میں مصروف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کے لیے بولا جائے گا تو آپ بولے میرے پاس وقت نہیں ہے، کام میں مصروف ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کا معاملہ آتا ہے جو تو اپنے آپ اتنے مصروف دکھاتے ہیں اپنے آپ کو، آپ اس کا کوئی حد نہیں۔ آج جب دنیاوی کام میں بولا جائے تو آپ بہت فری، آپ پھر اب بولتے ہیں اللہ ہم پریشان ہیں، تو اللہ آپ کو پریشان نہیں کیا، نعوذ باللہ، آپ خود اپنے حالات میں پریشان ہیں۔ جب اپنا خواہش اللہ کے مطابق اب جینے لگ جائیے گا نا تو کبھی زندگی پریشان نہیں ہے۔ تو اپنے عمل کو ریاکاری نہ بنائیں، اپنے عمل میں سادگی بنائیں،
اور اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کو رضا کرنے کے لیے. جب آپ صدقہ کر رہے ایک ہاتھ سے کیجیے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نے صدقہ کیا. تو اسی طریقے آپ نماز پڑھ لیں تو نماز میں آپ کو کون دیکھ رہا ہے کون نوٹس کر رہا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر رکھتا ہے. آپ نماز میں کانسنٹریٹ یہ ہونا چاہیے ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. نماز میں بات کرتے اللہ سے آپ اہدنا الصراط المستقیم اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اب اللہ سے بات کر رہے اللہ آپ کی باتوں کو سن رہا ہے. تو کانسیپٹ نماز میں جب صدقہ کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے کیجیے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ حج کرنے جاتے ہو تو آپ حج کیجیے اللہ نے دیا. من حاجی کا ٹائٹل لگانا قرآن حدیث کے مطابق تم کو تو سمجھ میں نہیں آتا. شاید اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیا ہے تو آپ پتہ کریں. یہ قرآن حدیث کے مطابق حاجی کا ٹائٹل صحابہ کرام کا تو کسی کا ساتھ نہیں لگا ہوا ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا حاجی کا ٹائٹل. تو آپ بھائی حاجی کا ٹائٹل لے کے گھوم رہے ہیں تو پتہ نہیں کہ کون سا دین لے کے گھوم رہے ہیں. تو بھائی میرا دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر تھا وہی دین جو دین اللہ کے نبی لائے صلی اللہ علیہ وسلم وہی مکمل دین ہو چکا. نہ ہم اس پہ گھٹاتے ہیں نہ اس پہ بڑھاتے ہیں. میرا تو یہی عقیدہ ہے بھائی اور الحمدللہ یہ عقیدہ میں ہم بہت خوش ہیں اور انشاءاللہ حشر محشر میں یہ عقیدہ لے کے اللہ کے سامنے پریزنٹ رہیں گے. میرے لیے اللہ کے نبی کافی تھے. جو دین اللہ کے نبی کی طرف سے آیا میرے لیے دین مکمل دین ہے. آج اس میں ہم گھٹا سکتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہیرو ہے میرا ماڈل. اس بات کا ہم کو فخر ہے الحمدللہ. اس میں کوئی اسی لیے آپ اپنا عمل میں ریاکاری نہ لائیں. اپنے نمازوں میں اپنے صدقہ میں اپنے حج میں اپنے روزہ میں اپنے خیرات میں آپ اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا نیت بھی ہونا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم صدقہ کریں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہم روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے روزہ رکھیں. ہم حج کریں تو اللہ کے لیے کریں. سارے معاملات ہم اللہ کے لیے کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا یہ عقیدہ ہے اور آپ کا یہ نیت ہے تو الحمدللہ سارا عمل آپ کا کامیاب ہے بھائی. اور نہیں تو پھر اپنا عمل اللہ کے سامنے جب جائیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کا عمل تو آپ بنا تو رہے تھے مگر پورا وہ خالی ملے گا. تو اللہ علم سب کو صحیح دل کی سمجھ دے. آمین.